learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कसस आयत 81। फ़ख़सफ़ना बिही, पस धंसा दिया हमने उसे, वबिदारिहिल अर्दा, और उसके घर को ज़मीन में, फ़मा काना लहू, तो ना था उसके लिए, मिन फ़िआतिन, कोई गिरोह, यंसुरूनहू, जो उसकी मदद करता, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, वमा काना मिनल मुंतसिरीन, और ना था वो बदला लेने वालों में से। कारून की सरकशी जब अपने अरूज पर पहुंच गई तो उससे और उसके घर वालों और उसके माल को उसके तकब्बुर और गरूर की वजह से ज़मीन में धंसा दिया गया। अल्लाह ताला के सिवा कोई गिरोह उसकी हिमायत में नहीं उठा, ना ख़जाने उसके काम आए, ना नौकर चाकर, कोई उसके अजाब को दूर ना कर सका और वह ख़ुद भी अपना बदला ना ले सका। कारून के ज़मीन में धंसाने से अल्लाह ताला ने ये सबक दिया कि जो लोग रब की मोहब्बत को छोड़कर माल की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं उनका अंजाम क्या होता है। व असबहल्लज़ीना, और सुबह की उन लोगों ने जो तमन्ना कर रहे थे, मकानहु बिल अमसी, उसके मुकाम की कल तक, यकूलूना, वो कह रहे थे, वही का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ा, अफसोस बेशक अल्लाह फैला देता है रिज़्क़, लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, व यक़दिरु, और तंग कर देता है, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अगर ये ना होता कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, लखसफ़ा बिना, तो हमें भी ज़रूर धंसा देता, वही का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अफसोस यकीनन काफिर कामयाब नहीं होंगे। जिन लोगों ने कारून के ठाट बाट देखकर हसरत महसूस की थी, जो दुनिया की ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने तमन्ना की और अल्लाह ताला से उसकी इज़्ज़त व अज़मत के लिए दुआएं की। अजाब से डरते हुए कहने लगे कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज़्क़ फ़राग कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। यानी माल अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी नहीं है, रिज़्क़ की फ़रागी और तंगी अल्लाह ताला के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। अगर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान ना होता तो हम भी ज़मीन दोज़ कर दिए जाते। अफसोस यकीनन काफिर कामयाब नहीं होंगे। कारून ने फला नहीं पाई, ना दुनिया मिली ना आखिरत, इससे बड़ा क्या खसारा है। तिलकत दारुल आखिरतु, ये है घर आखिरत का, नजअलुहा लिल्लज़ीना, हम बनाते हैं इसे उनके लिए जो ला युरीदूना, नहीं वो चाहते, उलुवन फिल अर्द, बुलंदी ज़मीन में, वला फसादा, और ना ही फसाद, वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, और इंजामकार मुत्तकियों ही का है। आखिरत और उसकी लाजवाल नेमतें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए, जो मखलूक को हकीर नहीं समझते, अल्लाह ताला के बंदों पर अपनी बड़ाई कायम करने की कोशिश नहीं करते, ना तकब्बुर करते हैं ना फसाद। बेहतरीन इंजाम तकवा वालों के लिए है जिनके इरादे अल्लाह ताला की रज़ा, आखिरत का घर, अल्लाह के बंदों से तवाज़ु से पेश आना, वो अतात और अमल सालेह में मसरूफ़ रहते हैं। अहले तकवा का अंजाम ही अच्छा है, दायमी कामयाबी तकवा वालों के लिए है। मन जा अबिल हसनती, जो कोई नेकी लेकर आएगा, फ़लहु खैरुम मिन्हा, तो उसके लिए उससे बेहतर है, वमन जा अबिस सय्यिआती, और जो शख्स बुराई लेकर आएगा, फ़ला युज्ज़ल लज़ीना, तो नहीं बदला दिए जाएंगे वो जिन्होंने आमिलुस सय्यिआती, अमल किए बुरे, इल्ला मा कानू यअमलून, मगर वही जो अमल करते रहे हैं। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उससे 10 गुना सवाब मिलेगा, नेकी की जज़ा जलीलुल कदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लहु अशरु अमसालिहा, उसके लिए उस जैसा 10 गुना होगा। सूरह अनआम 160। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है कई गुना बढ़ा भी देता है। फरमाया, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है कई गुना बढ़ाता है और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। सूरह अल बकरा 261। अस्सय्यिआ से मुराद वो बुराई जिससे अल्लाह ताला ने रोका हो, बुराई का बदला एक ही बुराई है। फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, जो नेकी लाएगा उसके लिए उस जैसा 10 गुना होगा और जो बुराई लाएगा तो वो उसके बराबर ही बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह अल अनआम 160। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा कोई बुराई करने का इरादा करे तो ए फरिश्तों उसे मत लिखो जब तक कि वो उसे कर ना ले, फिर अगर वो कर ले तो एक बुराई लिख लो, और अगर मेरे खौफ से उसको छोड़ दे यानी उस बुराई को ना करे तो उसके लिए एक नेकी लिख लो, और जब वो किसी नेकी करने का इरादा करे और उसको करे नहीं तो उसके लिए एक नेकी लिख लो, और फिर अगर उसको वो कर ले तो उसको 10 गुना से 700 गुना तक लिखो।
صحیح بخاری 7501۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، لرادوک، البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف، قل ربی اعلم، آپ کہہ دیں میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدی، کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون واضح کھلی گمراہی میں ہے۔ اس سے مراد ہے قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیم کا فرض ہونا، قرآن پاک کے ذریعے تزکیہ کرنے کے عمل کا فرض ہونا، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں ان کی تربیت کرنا فرض ہے، قرآن پاک کی دعوت اور تبلیغ کا فرض ہونا مراد ہے۔ یعنی جس ہستی نے آپ پر قرآن نازل کیا، اس میں احکام فرض کیے، اس میں حلال اور حرام کو واضح کیا، آپ کو اسے تمام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لائق نہیں کہ صرف اسی دنیا کی زندگی ہوتی اور بندوں کو جزا سزا نہ دی جاتی، ضروری ہے کہ وہ آپ کو انجام کار کی طرف لوٹائے، جہاں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا دے اور بدکاروں کو ان کی برائی کی سزا دے۔ آپ نے ان کے سامنے ہدایت کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور اس کے راستے کو بھی واضح کر دیا۔ اب اگر وہ آپ کی پیروی کریں تو یہ ان کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے، اور اگر وہ آپ کی مخالفت پر ڈٹ جائیں، اپنے باطل موقف کو حق پر ترجیح دیں، تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ انہیں قرآن سناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے پوچھے گا کہ رسالت کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 6۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جواب دینے کے لیے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، جو ہدایت لے کر آیا ہے یا وہ جس نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں معاد کا ذکر کیا، یعنی لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ اس صورت میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جن کو مصر سے نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر لوٹا دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلائی۔ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لوٹا لائیں گے اور آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر معاد سے مراد قیامت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے سے مراد قیامت والے دن آپ کو واپس لانا اور آپ سے تبلیغ اور رسالت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ وما کنت ترجو، اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے، ان یلقا، کہ القا کی جائے گی، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عظیم نعمت یاد دلائی ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کا گمان بھی نہیں تھا کہ آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوگی، نہ آپ اس کے لیے تیار تھے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کو بھی نبوت ملنے سے پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے نبوت عطا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کا واقعہ قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ کس طرح وہ ایک اندھیری اور ٹھنڈی رات کو راستہ بھولتے ہوئے آگ کی تلاش میں نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر نبوت سے سرفراز کر دیا۔ بالکل یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غار حرا میں پیش آئی تھی۔ الا رحمتا من ربک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم رحمت تھی کہ اس نے آپ کو قرآن سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، یعنی آپ کافروں کی مدد نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں، ان کے خلاف ہی رہیں۔ ولا یصدنک، اور نہ وہ ہرگز روکیں آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں، ودعو الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، لہ الحکم، فیصلہ اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یعنی کسی سے دعائیں نہ مانگی جائیں، کسی کے نام پر نظر نیازیں نہ چڑھائی جائیں، کسی کے نام کی قربانیاں نہ کی جائیں۔ قرآن پاک میں اس لیے پکارنے کی بات کی گئی کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ان سے فریادیں کی جاتی ہیں، ان سے دعائیں اور التجائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہستی کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو الہ بنایا جائے، محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ سورہ المزمل آیت 9۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، چاہے کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں، انسان کی ذات ہو یا مال اولاد یا اقتدار ہو، زندگی ہو یا سامان زندگی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کا سبب نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا دینا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کے فنا ہو جانے کے تصور سے اللہ تعالیٰ نے مال اور اقتدار کے بارے میں سمجھایا ہے کہ مال اور اقتدار عارضی چیزیں ہیں، اصل فرما روائی یعنی فیصلے اسی کے ہیں، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ القصص آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔